محترم حضرات، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، صحابہ کرام وہاں موجود تھے، اور وضو کا پانی زمین پر صحابہ نہیں گرنے دے رہے تھے، وہ پانیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چہرے پر بدن پر مل لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں ایسا کرنے پر ابھارا اور آمادہ کیا ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو یا اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے، تو یاد رکھو جب بھی بولو سچ بولو، جب بھی بات کرو سچ بات کرو، سچ بولو، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ اس حدیث میں 3 باتیں، آقا نے فرمایا کہ یہ 3 باتوں پر اگر انسان عمل کرتا ہے اور یہ 3 چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر وہ انسان اللہ کا بھی محبوب ہو جاتا ہے، رسول اللہ کا بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں تقریباً جتنے بھی مسلمان دنیا میں ہیں، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وہ محبوب بن جائے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آقا کے اس ارشاد پر عمل کرے۔ 3 باتیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، مختصر طور پر 1-2 باتیں بول کر میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ آپ قرآن کو دیکھیے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ میں رہو۔ اب دیکھیے، عبادت گزار کے ساتھ میں رہو، تہجد پڑھنے والے کے ساتھ میں رہو، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے کے ساتھ میں رہو، مفتیوں کے ساتھ میں رہو، ماسٹروں کے ساتھ میں رہو، حاجیوں قاضیوں کے ساتھ میں رہو، نہیں فرما رہا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سچے لوگوں کے ساتھ میں رہو۔ انسان جیسے لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہے اس کی عادت و اطوار اس کے اندر منتقل ہوتے رہتے۔ ہم سچے لوگوں کے ساتھ میں رہیں گے، ہم بھی سچے بنیں گے، اور اللہ کو سچ بولنا بہت پسند ہے۔ اگر اسلام کو 2 لفظوں میں بیان کیا جائے، اسلام کو اگر 2 لفظ میں بیان کیا جائے تو ایک لفظ ہے سچائی اور دوسرا لفظ ہے امانت داری۔ آپ دیکھیے، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے اللہ نے جو چیزیں عطا کی ہے وہ سچائی، امانت داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکے میں آپ نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہوگا بیانوں میں، تقریروں میں، خطابات میں علماء سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگ صادق و امین کہہ کے پکارتے تھے۔ صادق، سچا، امین، امانت دار۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صفت مکمل طور پر ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھا تھا۔ تو اگر اسلام کو 2 لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہے سچائی، امانت داری، اور اس کے مقابلے میں کفر کو، شرک کو، گمراہی کو اگر 2 لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہے جھوٹ اور خیانت۔ جھوٹ اور خیانت۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے النجات فی الصدق، سچائی میں نجات ہے۔ سچ بولنے سے انسان خدا کا محبوب بنتا ہے، اللہ کے رسول کا محبوب بنتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولیں۔ آج کا مسلمان کرتا پیجامہ پہنتا ہے، ٹوپی لگاتا ہے، داڑھی بھی رکھے ہوا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن اگر کچھ نہیں کرتا ہے تو سچ نہیں بولتا۔ دن میں نہ جانے کتنے جھوٹ بولتا ہوگا، چونکہ ہم کو لگتا ہی نہیں کہ ہم جھوٹ بول کر کے کچھ گناہ کر رہے ہیں۔
سچ بولنا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری جتنا نماز پڑھنا ضروری ہے، جتنا دوسری عبادت کرنا ضروری ہے۔ حجاج بن یوسف تاریخ اسلام کا بڑا ظالم فرما روا گزرا ہے، بڑا ظالم۔ اس کے ظلم کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، نہ ضرورت ہے ابھی، نہ موقع محل ہے۔ وہ ایک مرتبہ ایک آدمی کے پاس ایسے سفر میں تھا، ملاقات ہوئی اور اس سے پوچھا کہ میں حجاج بن یوسف ہوں، میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں بولوں گا تو اب مجھے بھی مار ڈالیں گے، چونکہ حجاج بن یوسف کے مزاج طبیعت کے خلاف کچھ بھی ہوا فوراً تلوار چلتی تھی، اہل علم کو معلوم ہے اس کے ظلم و زیادتی۔ اس نے کہا کہ میں جب بولوں گا تو آپ مجھے مار ڈالیں گے، میری بھی جان لے لیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو حجاج بن یوسف نے اس کو وعدہ کیا اس سے اور کہا کہ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا، تم بولو، میری طرف سے امان ہے، میں کچھ نہیں بولوں گا، کچھ نہیں کروں گا، میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو حجاج بن یوسف کے تعلق سے جو لوگ کہتے تھے کہ وہ بڑا ظالم ہے، بڑا مجرم ہے، بڑا گناہگار ہے، سیاہکار ہے، وہ قاتل ہے، ساری باتیں اس نے حجاج بن یوسف کے سامنے کہا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ جو بھی باتیں تم نے کہی ہیں میں اس تعلق سے تو کچھ نہیں کہتا، لیکن ایک بات ہے جس پر میں اپنی بات پیش کروں گا۔ لوگ جو کہتے ہیں حجاج بن یوسف جھوٹا ہے، تو میں نے آج تک جب سے میں نے بولنا سیکھا ہے تب سے لے کر آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ حجاج بن یوسف ایک سفر میں تھے، جنگ کے موقع سے ان کی فوج کی جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، مقابلہ ہوا، اور اپوزیشن میں جو فوج تھی اس کے فوج کے ساتھ میں جنگ ہونے کے بعد اس کو کامیابی ملی، یہ فاتح بن گئے حجاج بن یوسف کی فوج۔ اب اپوزیشن فوج میں اس زمانے کے ایک بہت بڑے سچے اور بہت مشہور آدمی جس کی سچائی کا بڑا چرچا تھا، ابن خراش، یہ شخص کا 2 نوجوان بیٹا اس جنگ میں حجاج بن یوسف کے مخالف جو فوج تھی اس میں شریک ہو کر لڑنے آیا تھا، لیکن جب اس کو شکست ہو گئی تو وہ بھاگتے اگتے بچ بچا کر کے اپنا گھر پہنچ گیا۔ کچھ دن کے بعد حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ ابن خراش جو بڑا سچا ہے، اس کی سچائی کے بڑے چرچے ہیں، اس کا 2 بیٹا ہمارے خلاف جنگ میں آیا تھا اور وہ بچ کر نکل گیا اور آج کل وہ اپنے گھر میں ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے سوچا کہ چلو اب ابن خراش کی سچائی کا امتحان لیتے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے ایک دعوت رکھی، اور اس دعوت میں اس نے ابن خراش کو بلایا، اور بلا کر کے دعوت میں کھانے پینے کے بعد اس سے خبر خیریت معلوم کیا اور پوچھا کہ ابن خراش، آج کل تمہارے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ اس کی کوئی خبر خیریت ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ اس کو معلوم ہے کہاں ہے حجاج بن یوسف کو۔ ابن خراش چونکہ سچے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ حجاج، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ میرے دونوں بیٹے میرے گھر پہ ہیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ جا، میں تیری سچائی کی وجہ سے تمہارے دونوں بیٹے کو تمہیں گفٹ میں دیتا ہوں، اگر آج تم جھوٹ بولتے تو تمہارے بیٹوں کے ساتھ تمہاری بھی گردن اڑا دیتا۔ تو آقا نے جو فرمایا سچائی میں نجات ہے، اس کی کئی مثالیں دنیا میں ہیں۔ آقا نے جو فرمایا نجات ہے تو اصل نجات کا تعلق تو آخرت سے ہے، لیکن انسان اگر دنیا میں سچ بولتا ہے تو اس کی سچائی کی برکت دکھتی ہے اور اس کا فائدہ انسان کو ہوتا ہے۔ تو ایک سچ بولنا ہے، دوسرے نمبر پہ امانت ہے،
امانت داری کے تعلق سے بھی بہت سارے واقعات میرے دل و دماغ میں ہیں، لیکن وقت نہیں ہے، صرف اتنا بتلا دیتا ہوں۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں خطبہ دیتے اور بیان کرتے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، تو آپ کے خطبے کی ابتدا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے، وہ جملہ تھا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہ ہو، امانت داری نہ ہو، اور اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو وعدے کا، عہد کا پاس و لحاظ نہ رکھتا ہو۔ تو امانت داری، امانت کا مطلب جو عام طور پر ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی چیز ہمارے پاس رکھ دے تو وہ امانت ہے، صحیح بات، امانت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہی امانت ہے، یہ اگر ہم سمجھ رہے ہیں تو پھر جہالت میں ہے۔ امانت کا مفہوم عربی زبان میں بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع ہے۔ امانت کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، تو اگر کوئی شخص آپ کو اپنا کوئی راز بتلاتا ہے تو وہ راز اس کی آپ کے پاس امانت ہے، اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کو دوسرے سے شیئر نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے آپ کو کوئی عہدہ اور منصب دیا ہے تو وہ عہدہ اور منصب بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ اس عہدے اور منصب کی جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اگر آپ نے اس ذمہ داری کو، ہم نے اس ذمہ داری کو صحیح سے نہیں نبھایا تو امانت میں خیانت ہے۔ ایک مجلس میں 5 لوگ 10 لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کچھ بات ہوتی ہے اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بات بس یہیں تک رہے، کسی اور کو معلوم نہ ہو۔ اب وہ مجلس کا کوئی آدمی اس مجلس کی بات کو کہیں اور بیان کرتا ہے تو وہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اس طرح ایک لمبی فہرست ہے امانت کی، جس کو آج سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو امین بنائے۔ تیسری جو بات ہے اس حدیث میں وہ یہ ہے، آقا نے فرمایا تیسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ یہ کہ سچ بولو، دوسرے نمبر پہ امانت دار بنو، امین بنو، امانت میں خیانت نہ کرو، تیسرے نمبر پہ فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ 3 بار آقا نے فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، جو پڑوسی کو تکلیف دیتا ہو، جو پڑوسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہو، جو پڑوسی کو ستاتا ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرے موقع سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جس کے پڑوسی اس کی تکلیف اور شر سے محفوظ نہ ہو۔ آقا فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کے تعلق سے اتنی تاکید کی گئی اور اتنے زیادہ حکم آئے کہ مجھے لگنے لگا، گمان ہونے لگا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پڑوسیوں کو میراث میں حصہ مقرر نہ کر دیں، وارث نہ بنا دیں، اتنی تاکید آئی ہے۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیسے پتا چلے میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ ایک میزان، ایک ترازو آقا نے دیا ہے، سنیے، اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ بھی اپنے آپ کو اس ترازو میں کیا کیجئے، تولیے۔ ہر ایک کو تولنے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو اپنے آپ کو تولنا چاہیے۔ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی سے پوچھو، اگر تمہارا پڑوسی کہہ دے کہ یہ آدمی اچھا ہے تو تم سمجھو کہ تم اچھے ہو، پڑوسی کہہ دے کہ یہ برا ہے تو پھر سمجھنا تم برے ہو۔ ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو میٹھا بنا دیتا ہے۔
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میٹھا بنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو عام طور پر دیکھیے انسان کے اندر فطری طور پر میٹھی چیز پسند ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کوئی خوشی کی بات آ جائے تو ہم لوگ مذاق میں بولتے کب میٹھا کھلا رہے ہو، حالانکہ میٹھا کھانے کا اتنا وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم بولتے ہیں کہ کب مٹھائی کب کھلا رہے ہو، میٹھا کب کھلا رہے ہو۔ ہر آدمی کھانا پسند بھی کرتا ہے، الا یہ کہ شوگر پیشنٹ ہو تو پھر چوائس بدل جاتی ہے تھوڑی سی، تو پسندیدہ چیز ہے۔ آقا نے جب فرمایا اللہ میٹھا بنا دیتا ہے، صحابہ نے سوال کیا میٹھا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میٹھا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے محبوب بنا دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت محبت پیدا کر دیتا ہے، عقیدت و عظمت پیدا کر دیتا ہے۔ اور لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پڑوسی آتے ہیں، ہمارے پڑوسی کے نظر میں اللہ ہم کو اچھا بنا دیتا ہے، اور پڑوسی کے نظر میں ہم اچھا بنتے ہیں اپنے بیہیویئر سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کرتوت، اپنے رویے سے۔ لہذا ہمیں اپنے کرتوت اور رویے کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے پڑوسی کے تعلق سے چند حقوق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ میں مختصر طور پر بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پڑوسی کے حقوق میں یہ ہے کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اس کے پاس جا کے اس کی خبر خیریت معلوم کی جائے، اس کو تسلی دی جائے، اس کے لیے دعائیں کی جائے۔ اگر کوئی گزر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شریک ہوا جائے۔ اور اگر پڑوسی قرض میں مبتلا ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی میں مدد کی جائے۔ زمانے جاہلیت کے لوگ کفر و شرک کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کے اندر کچھ ایسی خوبی تھی جس خوبی کا حکم اسلام آنے کے بعد اسلام نے دیا، آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے۔ وہ تین خوبی جو اس زمانے کے لوگوں کے اندر تھی، ایک یہ کہ وہ مہمان نوازی کیا کرتے تھے، مہمان کے آنے پر خوش ہوتے تھے اور مہمانوں کے انتظار میں رہتے تھے۔ اسی لیے ڈاکٹر ماجد دیوبندی کو یہ شعر کہنا پڑا، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ 2 روز سے گھر میں مہمان نہیں تو لوگوں کو لگتا تھا گھر سے برکت چلی جائے گی، لیکن آج کیا ہے وہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ مہمان نواز تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ بوڑھی عورت کو طلاق نہیں دیتے تھے، چونکہ اب وہ بوڑھی ہو گئی، کہاں جائے گی، کس کے پاس جائے گی، تو طلاق نہیں دیتے تھے۔ اور نمبر 3، قرض کی ادائیگی میں وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، قرض کی ادائیگی میں۔ تو پڑوسی کا، مسلمان کا یہ بھی حق ہے ہمارے اوپر کہ اگر کوئی پڑوسی قرض میں مبتلا ہے تو ہم اس کی مدد کریں۔ اس کے بعد پردہ پوشی، اگر اس کا کوئی عیب آپ کو معلوم ہو جائے تو اس پر پردہ پوشی کرنا چاہیے۔ آج لوگ اگر پڑوسیوں کے، رشتہ دار کے، محلے کے کسی آدمی کے کوئی بات معلوم ہو جائے، اس کا کچھ عیب پتہ چل جائے تو مزہ لے لے کر بیان کرتے ہیں، بولتے ہیں دوسرے کے پاس، مزہ لے لے کر بولتے ہیں۔ خدا کی قسم ایک بات یاد رکھیے، میں پورے یقین کے ساتھ، جتنا یقین مجھے اس بات پر ہے کہ ابھی رات کے 8 بج رہے یہ پنکھا چل رہا ہے، اتنا یقین مجھے اس بات پر ہے، آپ نے اس موقع سے کسی کا مذاق اڑایا، کسی کے عیب کو دوسروں کے سامنے بیان کیا اور اس پر آپ نے مزہ لیا، خدا آپ کو وہ دن دکھا کر رہے گا، دکھایا ہے۔ ہزاروں مثالیں ہیں ایسی دنیا میں کہ آج ہم اگر دوسرے پر ہنستے ہیں، کل اللہ ہمارے اوپر دوسرے کو ہنساتا ہے۔ تو پردہ پوشی، پڑوسیوں کے پردہ پوشی، کوئی عیب، آقا نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیب کو چھپائے، تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں وہ دوسروں کے عیب کو چھپائے، دوسرے کے عیب کی پردہ پوشی کرے۔ اور اس کے بعد ہے تسلی دینا، کسی طرح کے کوئی غم، مصیبت، تکلیف کا موقع ہے، اس پر کوئی پریشانی آ گئی ہے تو جا کے اس کو تسلی دینا۔ تسلی دینے کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو تکلیف اور مصیبت میں جا کر تسلی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عزت کا لباس پہنائے گا، اس کو عزت کا لباس پہنائے گا۔
تسلی دینے والے کو. اور کوئی خوشی کا موقع آ جائے تو مبارکبادی پیش کرنا. کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے تو تعزیت کرنا. اور سالن کی خوشبو سے پڑوسی کو تکلیف نہ دینا. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اب خوشبو کو کوئی روک سکتا ہے؟ روک لیں گے آپ؟ نہیں روک سکتے اس کو. خوشبو ہے تو وہ نکلے گی باہر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ اچھی چیز گھر میں پکاتے ہو تو چونکہ خوشبو گئی ہے پڑوسی میں تو خوشبو کے ساتھ سے ذرا سالن بھی بھیج دو. یہ ہے مطلب. کچھ پکاتے ہو اچھی چیز تو آزو بازو والے کو بھیجو. اور اس کے بعد آگے دیکھیے کہ اگر پھل خرید کر لاؤ، ہم لوگ لاتے ہیں نا، ہم ویسے سب لاتے ہوں گے بیوی بچے کے لیے پھل. ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات سمجھتے ہیں نا، اس کو لوگ نظر انداز کرتا ہے، لیکن اسی سب سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے. خدا کے یہاں مقام و مرتبہ بڑھتا ہے، درجات بڑھتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے. کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا محبوب اور پیارا بنتا ہے ان چیزوں پر عمل کرنے کی وجہ سے. تو اگر پھل خرید کر کے لاؤ تو کوشش کرو کہ پڑوسی کے بچے سے چھپا کر لائیں تاکہ وہ نہ دیکھے، ورنہ وہ اپنے گھر میں جا کر کہے گا، روئے گا، دھوئے گا، پڑوسی کو تکلیف ہوگی. چھپا کر لاؤ. ہاں اگر جگڑا ہے، جگڑا بولے تو ذرا دل بڑا ہے، تو پھل لائے ہو تو پڑوسی کے بچے کو بھی دے دو. ایک موقع سے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کا بچہ اگر تمہارے گھر آ جائے، ہم لوگوں کے بھی گھر آ جاتے ہیں نا بچے، اڑوسی پڑوسی والے آ جاتے ہیں. پڑوسی کا بچہ اگر گھر آ جائے تو اس کے ہاتھ میں کچھ کھانے پینے کے لیے دے دیا کرو، کھانے پینے کے لیے دے دیا کرو. یہ بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری باتیں جو وقت نہیں ہے بتلانے کی، بس جو باتیں بتائی گئی ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی جو باتیں عمل کی ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے بچنا ہے اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.